اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے انسان کو ایسا جسم بنا کے دیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے بھائی تھوڑے عرصے کے لیے ہی جیے. بھائی اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ بندہ جس دن پیدا ہوا ہے ہوش و حواس میں ہوتا، 15-16 سال کا ہوتا، اور 60 70 80 سال جتنا بھی زندہ رہتا جوان رہتا. یہ بھی تو کر سکتا تھا نا. اب ہم کو چھوٹی سی تو ایک زندگی دی ہے، اس میں شروع کے 15 سال ضائع گئے، ہے نا. اس کے بعد جب ہم 40 سے اوپر گئے، باقی آگے کا وقت وہ بھی ضائع گیا. تو انسان کی زندگی جو ایکٹیو لائف ہے وہ بمشکل 15-20 سال ہے. اس کے بعد تو جو ہے نا رونا دھونا ہے. بھئی آپ پیدا ہو گئے، ابھی تو آپ جو ہے ماں کے اوپر باپ کے اوپر بوجھ ہیں، صحیح ہے نا. وہی کھلائیں گے پلائیں گے تربیت کریں گے آپ کی. 15 سال گزر جائیں گے، پھر آپ کہیں گے لے جی میں آپ کسی کی سنوں گا نہیں. اور بھوتنی کے جن ماں باپ نے 15 سال تک تیری جو ہے غلامی کی ہے، اب تو بولتا ہے کہ آئی ڈونٹ لائک دم. کیا شان ہے تیری؟ بہتر نہیں تھا تجھے اسی وقت اٹھا کے باہر پھینک دیتے؟ ان ملکوں کا مسئلہ یہی ہے، یہاں پر ماں باپ کا ادب نہیں سکھایا جاتا، اس لیے یہاں کی نسل بغیرت بے حیا ہے، بدتمیز ہے. دس از یور لائف. ویئر واز یور لائف when you were 1 minute old? You couldn't remove your shit from your bottom. ہے نا. اب تو جوان ہو گیا جی this is my life. Who are you to tell me what to do? یہ سارا کا سارا فساد جو ہے یہ ویسٹرنائز جو کلچر اور ان کی جو تربیت ہے اس کا ہے. اسی لیے یہاں پر بروکن فیملیز ہوتی ہیں. کوئی کسی کی جو ہے نا عزت نہیں کرتا، کوئی انٹی شنٹی نہیں ہوتی یہاں پہ، سب کے نام لیتے ہیں، مسٹر اور مس اور مسز اس طرح کر کے بلاتے ہیں. اب ہمارے ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان میں تو ہم تو عزت دیتے ہیں نا بھائی. کوئی بھی بوڑھی عورت ہوگی ہماری ماں کی عمر کی ہوگی تو ہم اس کو جو ہے خالہ بول دیں گے، ماسی بول دیں گے. بڑوں کا احترام کرو، بچپن سے سکھایا جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں یہاں پر تو ہیں نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو عمر ہے وہ بمشکل 15-20 سال ہے. یعنی اتنا ہی عرصہ آپ کے پاس ہے جتنا کسی انٹرنیشنل اسپورٹس مین کے پاس ہوتا ہے. 16-17 سال کی عمر میں آدمی نیشنل ٹیم میں آ جاتا ہے، اور جب وہ 35 سال کا ہوتا ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. اور یہی 15-20 سال اللہ نے آپ کو دیے ہیں کس لیے؟ کہ اس جوانی میں آپ اللہ کو ڈھونڈیں، اپنے دل میں اللہ کو بسائیں. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے. دراصل ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، ان ممالک میں جو سنی طبقہ ہے وہ سارے ولیوں کو مانتا ہے، اور سارے سنی جو ہیں وہ غوث پاک کی 11ویں دلاتے ہیں. تو وہ 11ویں دلا کے ان کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ غوث پاک کے ماننے والے ہیں. وہ ماننے والے ہوتے تو ان کے پاس غوث پاک کی تعلیم ہوتی نا، ہے نا بھائی. اب اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ بھائی میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں کہوں کہ اچھا بھائی کوئی ہسٹری کی بات تو سناؤ، کہتا جی وہ تو نہیں آتی مجھے. ابے جب وہ نہیں آتی تو اسٹوڈنٹ کہاں کا ہسٹری کا؟ نہیں میں ہوں. اب یہ تو پھر کافرانہ بات ہے نا. نہیں تم نہیں مانو، میں تو ہوں. ٹھیک ہے بھائی، پھر ہم سمجھ جاتے ہیں ہاں یہ واقعی ہے. تو غوث پاک کے ماننے والے نہیں ہیں، کہنے کو کہتے ہیں لوگ. جیسے طاہر القادری صاحب نے کہہ دیا پوری منہاج القرآن غوث پاک کی مرید ہے. کہنے میں کیا حرج ہے؟
اسی طرح مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غوث پاک کے مرید ہیں۔ غوث پاک نے تو ایک دن ایسی بات نہیں کہی جو وہ روز بکواس کرتے ہیں۔ کھیرا کاٹنے کی ترکیب بتائی کبھی غوث پاک نے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کھیرے کا چھلکا جو ہے نا ہرے رنگ کا ہوتا ہے، وہ کاٹ کے پھینکا نہیں کیا کرو، بے حرمتی ہوتی ہے۔ ان سے پوچھو کہ کنجر کے بچے وہ کھیرا کھا کے تمہارے نیچے سے تشریف سے جب نکلتا ہے اس وقت بدتمیزی نہیں ہو رہی ہے؟ یہ غوث پاک کے مرید نہیں ہے یہ۔ غوث پاک کے مرید کیسے بنیں گے؟ غوث پاک تک رسائی کہاں ہے جو مرید بنیں گے؟ غوث پاک کا مرید بننا کوئی آسان کام ہے؟ نماز کے بارے میں پوچھنا تھا، کیا عورتوں کو جماعت میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ کیا عورتوں کی جماعت کی نماز ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ جتنی خواتین اکٹھا ہو سکتی ہیں وہ اکٹھا ہو کے کسی ایک عورت کو امام بنا کے نماز پڑھیں باجماعت۔ اس کے علاوہ خواتین اگر نہیں اکٹھا ہو پاتی ہیں تو امریکہ میں تو مسجدوں میں عورتیں بھی جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، یہاں پر تینوں جگہ تو مسجدوں میں عورتیں بھی جاتی ہیں۔ عموماً جو مسجد میں اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہاں عورتیں ہوتی ہیں، تو مرد امام کے پیچھے بھی عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بھئی کیوں نہیں پڑھ سکتی نماز مسجد میں جا کے جب وہ خانہ کعبہ میں جا کے عمرہ اور حج کر سکتی ہیں؟ آپ ذرا خود بھی کامن سینس سے کام لیجئے نا۔ اچھا یہ ٹوپی والی کہانی بھی مجھے بڑا غصہ آیا۔ وہ پاکستان میں تو کہتے ہیں ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے شیطان چپت لگا کے چلا جائے۔ تو میں تو بچہ تھا، میں نے جب ایک دن جو ہے دیکھا کہ بھئی سب جو ہے بغیر ٹوپی کے حج کر رہے ہیں، میں نے کہا لے بھئی شیطان کی تو موج ہو گئی آج، وہ تو طبلہ بجائے گا آج۔ یہ ساری کہانیاں ہیں، ہاں یہ کہانیاں ہیں جو مولویوں نے گھڑی ہوئی ہیں، ورنہ بتاؤ یار تمہاری مسجد میں ٹوپی پہننا ضروری ہے اور اللہ کا جو گھر ہے مسجد الحرام وہاں پر ٹوپی کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر یہ ٹوپی ڈرامہ تمہارا ہی ہے نا؟ نہیں؟ اسی طرح ہم نے عورتوں کو دیکھا اپنے پاکستان میں ویسے سارے دن بغیر دوپٹے کی گھومتی رہیں گی، جیسے ہی اذان ہوگی دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھ جائیں گی او بھائی یہ تو پورا دن پہنو نا، کیوں بھائی؟ اچھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہانی کی یہ کیا ہے کہ بھائی جب اذان ہو رہی ہے تو دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھے، کیوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرشتہ یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ نے فوراً دوپٹہ ڈال لیا؟ دوپٹہ رکھنا ہے تو سارا دن رکھو، صرف اذان کے وقت کیوں؟ اور وہ بھی اکیلے بھی گھر میں ہوگی عورت تو اذان ہو رہی ہے تو فوراً دوپٹہ دے دے گی۔ اب یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ کسی عورت سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنے ماں کو دیکھا، ماں نے اپنی ماں کو دیکھا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس نے پتہ نہیں کس کی ماں کو دیکھا۔ بریڈ فیڈ سے کسی نے سوال کیا ہے Is wearing a dupatta part of Islam? If not, then where did this come from? And what does the Quran say about women covering themselves? I do not exactly know where has dupatta come from, but I am not sure whether Islam puts upon Muslims any condition that of covering their head. I don't think that's necessary for any women in Islam to cover their head. No.
بھائی ہیڈ جو ہے انسان کا پرائیویٹ پارٹ نہیں ہوتا نا، ہوتا ہے کیا؟ ہاں؟ وہ ہیڈ کو دیکھ کے آدمی کو شہوت طاری ہوتی ہے کیا؟ تو پھر اس کو کور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ایک چیز ہے جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہہ رہا ہوں، خواتین کو یہ دیکھیں، یہ ایک نصیحت ہے، ایک ایڈوائس ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن میں ایک ایڈوائس دے رہا ہوں، میں ایک بات بیان کر رہا ہوں، آگے جو آپ کا جی چاہتا ہے وہ کریں۔ میں یہ سمجھا ہوں قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کپڑے اس طرح کے پہنے کہ جن میں ان کے جسم کے خطوط نمایاں نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا تب ہو سکتا ہے کہ جب خواتین ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے، مثلاً یہ کہ اگر سائز ان کا 8 ہے تو 10 پہنے، تو وہ ڈھیلے ڈھالے ہوں گے، کیونکہ اب یہ جو نئی پود آئی ہے یہ تو اسکن ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے، جس میں سارے کروز نمایاں ہیں، وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ننگے کھڑے ہیں، سمجھے؟ اسی طرح وہ پاکستانی جو کپڑے ہوتے ہیں، قمیص وغیرہ جو ہوتی ہے، مجھے تو اب عورتوں کے گھر والوں سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ پاکستان میں تو خواتین اتنے ڈیپ گلے بنواتی ہیں کہ سارا سینہ اس میں نظر آتا ہے، اور مسلمان کنٹری ہے، تو یہ تو بے حیائی ہے نا بھائی، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں یہ بے حیائی ہے۔ ایک طرف تو آپ سر کے بالوں کو چھپا رہے ہیں، اور دوسری طرف دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ اتنے جو ہے کھلے کھلے آپ نے گلے پہنے ہوئے، آگے سے بھی کھلا ہوا گلا اور پیچھے سے بھی، پیچھے سے تو گلا نہیں کھلا ہوتا، پیچھے سے پتہ نہیں کیا کھلا ہوتا، ساری کمر پیچھے سے ننگی۔ یا تو یہ کہیں کہ آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ اسلام، جو مرضی پہنے، وہ ایک طرف آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ مجھ سے سچا کوئی مسلمان نہیں، اور شکل دیکھو کپڑے دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ تو شیطان ہے نا بھائی؟ اب یہ دوپٹہ وغیرہ جو ہے یہ ہمارے کوئی پاکستان کا یا اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ دوپٹہ اور شلوار قمیص جو ہے یہ ہم بہت پہلے سے ہندوستان میں پہنتے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمانوں کا ڈریس ہے، وہ ہندوستان میں سکھنی جو ہیں وہ بھی تو یہی پہنتی ہیں، شلوار قمیص، سکھوں کی جو خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ بھی یہی لباس پہنتی ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک ثقافتی ایک لباس ہے، ثقافتی لباس ہے۔ ویسے فطری طور پر بھی جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر ایک حیا ہوتی ہے، ایک شرم ہوتی ہے، دین کی بات نہ بھی ہو تب بھی اپنے باپ کے سامنے جاتے ہوئے، اپنے بھائی کے سامنے جاتے ہوئے، تو عورتوں کا جی چاہتا ہے کہ ان کے جو لباس ہو ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آ رہا ہو، کیونکہ یہ اس طرح کرنا جو ہے سامنے والے کی تذلیل ہے۔ تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے عورتوں کے لیے کہ وہ اسکن ٹائٹ کپڑے نہ پہنے، انتہائی چست لباس نہ ہو جس میں جسم کے خطوط نمایاں ہوں، کروز، ڈھیلا لباس پہنے، ڈھیلا۔ اب جب ڈھیلا لباس پہنیں گے تو جسم کے خطوط نمایاں نہیں ہوں گے، اب جسم کے خطوط اگر نمایاں نہیں ہوتے ہیں تو آپ دوپٹہ نہ بھی پہنے تو خیر ہے۔ اب جیسے یہ خاتون ہیں مصباح، انہوں نے دیکھے جمپر وغیرہ پہنا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، زبردست ہے، اس طرح کا اگر پہن لیں تو بالکل ٹھیک ہے۔
اچھا، اب جو میں نے یہ بات کہی تھی کہ بڑے بڑے گلے اور کمر بھی کھلی ہوئی، یہ تو بھائی میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب بھی اس پہ پابندی لگا دیں. آپ کا جی چاہ رہا ہے آپ ننگے گھومیں، میں نہیں کہہ رہا آپ کو، زبردستی نہیں کر رہا تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے پسند نہیں. لیکن اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کریں، آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے کوئی. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اچھا ہے کٹائی ہو وہاں جا کے آپ کی.